یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب حماقتیں، تحریر شفیق الرحمان، آواز تحسین شفقت۔ مضمون نمبر 6، کلب۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں ہر شام کلب جایا کرتا تھا۔ شام کو بلیئرڈ کا افتتاح ہو رہا تھا۔ چند شوقین انگریز ممبروں نے خاص طور پر چندہ اکٹھا کیا۔ ایک نہایت قیمتی بلیئرڈ کی میز منگائی گئی۔ کلب کے سب سے معزز اور پرانے ممبر رسم افتتاح ادا کر رہے تھے۔ پہلے ایک مختصر سی تقریر ہوئی، پھر میز کی سبز مخمل پر چھوٹی سی گیند رکھ دی گئی اور ان بزرگوار کے ہاتھ میں کیو دیا گیا کہ گیند سے چھو دیں، لیکن انہوں نے اپنے ترے کو چند مرتبہ لہرایا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، چند قدم پیچھے ہٹے اور پھر دفعتاً کسی بیل کے جوش و خروش کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ سب نے دیکھا کہ میز کا قیمتی کپڑا نصف سے زیادہ پھٹ چکا ہے اور کیو اندر دھنس گیا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک بچہ بولا، ابا جان آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اوپننگ سیریمنی کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اس ڈنڈے کی نوک سے میز اوپن کر تو دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ ایک جگہ غدر مچا ہوا ہے، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بالکل ہی نزدیک چند معمر حضرات اس سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک بچہ گراموفون پر ریکارڈ رکھتا ہے لیکن ریکارڈ بجایا نہیں جاتا، صرف گھمایا جاتا ہے۔ ایک اور بچہ باجے کے گرد بھاگ بھاگ کر گھومتے ہوئے ریکارڈ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب بچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک بچہ اپنے کوٹ کے کالر میں گوبھی کا چھوٹا سا پھول لگا کر آیا ہے۔ چند بچوں نے کلب کے سارے کیلنڈر الٹ پلٹ کر دینا، غلط تاریخیں لگا دینا اور کلاکوں کی سوئیاں اوپر نیچے کر دینا اپنا فرض تصور کر رکھا ہے۔ ایک بچہ ایک تنہا کمرے میں بیٹھا بڑی سنجیدگی سے گا رہا ہے، شباب آیا کسی بت پر فدا ہونے کا وقت آیا۔ ایک بچہ باہر گیٹ کے باہر خوانچے والے سے محو گفتگو ہے، تمہارے پاس شکر کندیاں ہیں؟ نہیں، شکر کندیاں تو نہیں ہیں۔ کھیرے ہیں؟ نہیں، مگر سنگترے ہیں۔ اور ککڑیاں؟ ککڑیاں نہیں، مگر کیلے ہیں۔ اور گنڈیریاں؟ نہیں، لیکن سیب ہیں۔ تو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تمہارے پاس فروٹ بالکل نہیں ہے؟ چند بچے بیٹھے بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر انہیں کوئی لطیفہ سناؤ تو سن چکنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ دوسرا بچہ کہہ رہا ہے کہ چند سال پہلے اس کے ابا اسے ایک آنا دے کر فرمایا کرتے تھے، جاؤ بیٹا عیش کرو۔ اب بتائیے ایک آنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کو دکاندار نے 1 روپے کی ریزگاری دیتے وقت جلدی میں 17 آنے دے دیے، مگر بچے کو یقین ہے کہ اس سودے میں بھی اس نے کچھ بچا لیا ہوگا، آخر کو دکاندار تھا۔ ایک کمرے میں کچھ حضرات اور ان کے لخت جگر اور نور چشم بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب اپنی کھینچی ہوئی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ ان کے بچے نے اچھل کر ایک تصویر چھین لی اور نعرہ لگایا، ابا جان یہ آدمی مامو جان سے کتنا ملتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کتنا تو ملتا ہے، فقط اس کے کان ذرا لمبے ہیں اور ناک ذرا چھوٹی ہے بس۔ بیٹے نہیں ملتا، لیکن ابا جان آپ غور سے دیکھیں، بس اس کے ہونٹ ذرا موٹے ہیں، آنکھیں ذرا بھینگی ہیں اور ماتھا ذرا چھوٹا ہے، باقی تو ہو بہو مامو جان سے ملتا ہے۔ اور یہ آدمی کرسی پر کیوں نہیں بیٹھا، پیدل کیوں کھڑا ہے؟ ان کی ایک تصویر ہل گئی ہے، مگر وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا کیمرہ ہرگز نہیں ہلا۔ آپ کا کیمرہ تو نہیں ہلا، تو بیک گراؤنڈ ہل گیا ہوگا یا عمارت ہل گئی ہوگی، ایک بچہ کہتا ہے۔ عمارت کس طرح ہل سکتی ہے؟ ایک اور بچہ پوچھتا ہے۔ زلزلے سے سب کچھ ہل سکتا ہے، ایک برخوردار بیان دیتے ہیں۔ ابا جان، ایک طرف سے آواز آتی ہے۔ ہاں بیٹا، اس کے والد بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں۔ آپ کے ماتھے پر یہ جو جھریاں ہیں ان پر استری نہیں ہو سکتی کیا؟ ایک اور صاحب مغربی مصنفوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ او ہنری کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک برخوردار پوچھتے ہیں، ابا جان یہ او ہنری کچھ یوں معلوم نہیں ہوتا جیسے ابے او ہنری؟ کسی نے ایک بڑا سا سگریٹ لائٹر کا نکالا، اس پر ایک صاحبزادے چلائے، ابا جان اتنا بڑا سگریٹ لائٹر آپ نے کبھی دیکھا؟ ضرور یہ حقے کے لیے ہوگا، اور یہ دونوں شادہ شدی معلوم ہوتے ہیں، شاید میاں بیوی ہیں۔ ایک بچے نے تصویر ہاتھ میں لے کر کہا،
ہاں، یہ خرید و فروخت کرنے جا رہے تھے کہ میں نے تصویر اتار لی، والد ماجد بولے۔ ابا جان، لوگ خرید و فروخت کرتے وقت اپنے گھر سے چیزیں لے جا کر بازار میں فروخت بھی کرتے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ اتنے میں ایک بیرے نے آ کر ایک صاحب سے دریافت کیا، آپ کھانا یہی کھائیں گے؟ ہاں، مگر انگریزی کھانا نہیں کھاؤں گا، اردو کھانا کھاؤں گا، ایک بچے نے لقمہ دیا۔ کیسے بےہودہ بیرے ہیں ابا جان، ہودہ آدمی بھی تو ہوتے ہوں گے جو نہایت اچھے ہوں گے۔ ایک گوشے میں چند بچے کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ پانی پت کی لڑائی میں مرہٹوں کا کیا نکل گیا؟ ایک نے پوچھا۔ بھرکس۔ اور علاؤدین خلجی کے زمانے میں کیا چیز عام تھی؟ طوائف الملوکی۔ اکبر نے رشوت کا کیا کر دیا ہوگا؟ قلع قمع۔ بڑے ذہین لڑکے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ کیوں میاں صاحبزادے، امتحان میں کتنے نمبر لوگے؟ جی میں یونیورسٹی میں سیکنڈ آؤں گا۔ سیکنڈ کیوں؟ فرسٹ کیوں نہیں؟ جی فرسٹ ایک اور لڑکا آئے گا جو میرا ہم جماعت ہے۔ ایک بزرگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے جو حساب پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں، ابا جان آپ اللہ میاں اتنی مرتبہ کیوں دہراتے ہیں؟ یوں کیوں نہیں کرتے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کرے اللہ میاں ضرب 1,00,000۔ انہوں نے سلیٹ پر لکھ کر بھی دکھایا کہ اللہ میاں ضرب 1,00,000، بس اس کے بعد آرام سے سو جایا کرے۔ اور بزرگ ہیں کہ اپنے نور چشموں راحت جانوں کی باتیں سن سن کر فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ ابا جان، بادلوں کی بجلی اور پنکھے کی بجلی میں کیا فرق ہے؟ میں نے سائنس نہیں پڑھی تھی۔ ابا جان، خط استوا تو کافی بڑی ساری چیز ہوگی، دور سے نظر آتی ہوگی۔ پتہ نہیں۔ ابا جان، اسکیمو تو خوب آئس کریم بنا بنا کر کھاتے ہوں گے۔ پتہ نہیں، مجھے جغرافیہ پڑھے دیر ہو گئی ہے۔ ابا جان، یہ توپ کس طرح چلاتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ابا جان اگر… ہاں بیٹا، اچھا جانے دیجئے۔ جانے کیوں دیجئے؟ تم سوال پوچھنے سے کیوں ہچکچاتے ہو؟ اگر سوال نہیں پوچھو گے تو سیکھو گے خاک، تمہارے علم میں کیسے اضافہ ہوگا؟ چند بچے سوئیوں اور میخوں سے مسلح ہو کر چپکے چپکے موٹروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوں اپنی سائیکل بچانے، جس میں صبح صبح پنچر لگوایا تھا۔ آج رات خاص تقریب ہے، ایک بہت بڑے عامل اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ میں اپنے دل کی حرکت بند کر دوں گا۔ یہ عطیہ مجھے تبت کی پہاڑیوں میں ایک سنیاسی سے ملا تھا، ایسے درویش سے جن کی عمر 100 برس تھی، جن کی میں نے 20 سال خدمت کی تھی۔ وہ ہال کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر چھت پر نظریں گاڑ دیتے ہیں اور بت بن جاتے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگتے ہیں، پھر ان کے دیدے مٹکنے لگتے ہیں، الفاظ اونچے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بالکل عجیب و غریب عبارت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور دھڑام سے غش کھا کر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کر ایک صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مری ہوئی آواز میں کہتے ہیں، خواتین و حضرات، میرے قلب کی حرکت تھم گئی ہے، آپ میری نبضیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب نے ان کی نبضیں ٹٹولی، بالکل ساکن تھیں۔ کلب کے سیکریٹری جو ایڈیشنل جج تھے، ہیڈ بیرے پر خفا ہو رہے تھے کہ ٹینس کے میدان کی گھاس کیوں کاٹی گئی، رولر کیوں نہیں پھیرا گیا، اتنے آدمی کیوں رکھے ہیں، وہ بیل کیوں رکھے ہیں، رولر کے لیے ایک بیل کافی ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا ایڈیشنل بیل ہے، جواب ملا۔ بیرا تنخواہ میں اضافہ چاہتا ہے، اس وقت جبکہ دنیا کے ہر گوشے میں بیداری پھیل رہی ہے اور مزدور طبقے کو سب آنکھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ اتنی تھوڑی تنخواہ بالکل مضحکہ کا خیز معلوم ہوتی ہے۔ میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ… اچھا دیکھیں گے، چیئرمین صاحب سے کہیں گے۔ آپ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، ورنہ… کچھ دیر انتظار کرو۔ ہرگز نہیں، میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، ورنہ کیا؟ ورنہ پرشین گلف یا مڈل ایسٹ کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہ دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا کہ چیئرمین ایسے ہیں، سیکرٹری ایسے ہیں، ممبر ایسے ہیں، اس قسم کے مہمانوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ اب آج جو یہ جادوگر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اپنی طرف سے بڑا کمال دکھا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کی بغلوں میں 2 ٹینس کی گیندیں دبی ہوتی ہیں۔ جب کندھے دباتے ہیں تو بازوؤں میں خون بند ہو جاتا ہے اور نبضیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کون نہیں کر سکتا؟ ساتھ کے کمرے میں چیزیں پکائی جا رہی ہیں اور بیرے ممبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں بھی ممبر ہوں، میں یہ سب سننا نہیں چاہتا۔ ذرا میری برساتی تو اٹھا لانا، میں اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہتا ہوں۔
کس رنگ کی ہے؟ سبز رنگ کی۔ سبز رنگ کی؟ او، آپ کا مطلب ہے گرین برساتی۔ اچھا لاتا ہوں۔ چاندنی چٹکی ہوئی ہے، میں کلب کے باغ میں ٹہل رہا ہوں، ایک خوشنما کنج سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دبے پاؤں جا کر دیکھتا ہوں، بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی ہے، سامنے ایک گھٹنا گھاس پر ٹیکے ایک لڑکا ہے، اس کا ایک ہاتھ اپنے دل پر ہے اور دوسرا ہوا میں لہرا رہا ہے۔ نہایت رومان پرور فضا ہے۔ میں شادی کا وعدہ تو نہیں کرتی، صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ سیمی فائنلز میں آ گئے ہیں۔ اپنے پرانے رفیق سے ایسی بے رخی؟ پرانے رفیق؟ چہ خوب، پرانے رفیق کیا، آپ میرے نئے رفیق بھی نہیں ہیں، لیکن تمہیں مجھ سے محبت تو ہے نا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ محبت تو ایک طرف رہی، مجھے آپ سے باقاعدہ نفرت بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ جب میں تمہارے انار کے دانوں جیسے دانت، چیری جیسے ہونٹ اور سیب جیسے گال، کسی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے یا فروٹ سلاد کا؟ کیا بتاؤں؟ بس سمجھ لو کہ مجھے اظہار محبت کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ تو کیا میں ڈکشنری ہوں؟ آج میں تمہارا فیصلہ سن کر ہی جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا فیصلہ آپ کے نظام اعصابی کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ لو سن لو، میری راہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ بے شک ہماری راہیں الگ الگ ہیں۔ تم اپنی راہ پر جاؤ اور میں تمہاری راہ پر جاؤں گا۔ تم نہیں سمجھتی کہ تم میری بیکار زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلیاں لے کر آئی ہو۔ پہلے میری زندگی کے افق پر سیاہ بادل چھائے رہتے تھے، بجلیاں کڑکتی تھیں، آندھیاں چلتی تھیں، طوفان آتے تھے۔ تمہارے آنے پر گھٹائیں چھٹ گئیں، فضا نکھر گئی، سورج نکل آیا، ہوا کے لطیف خنک جھونکے چلنے لگے۔ یہ اظہار محبت ہے یا موسم کی رپورٹ؟ آخر میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی؟ اچھا، کیا تم چند وجوہات بتا سکتی ہو کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں۔ اور جو یہ میں اتنے عرصے سے تمہاری ناز برداریاں کرتا رہا ہوں، پورے 4 سال سے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہوں، یہ اس کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پینشن؟ کیا تمہیں سچ مچ میرا خیال نہیں ہے؟ کیا تمہیں میں کبھی یاد نہیں آتا؟ صرف ایک دن یاد آئے تھے۔ کس دن؟ اس دن میں چڑیا گھر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لڑکی کہہ رہی تھی آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اور لڑکا کہہ رہا تھا تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مگرمچھ سے شادی کر لے۔ نوجوانوں کے جھرمٹ میں انہی حضرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ اس قدر ٹھس طبیعت ہے کہ جب میرے متعلق باتیں کر رہا ہو تب بھی مجھے اکتا دیتا ہے، اور خود پسند اتنا ہے کہ جب اس کا ایکس رے لیا گیا تو اس نے جلدی سے بال درست کیے اور مسکرانے لگا۔ بعد میں اصرار کیا کہ ایکس رے کو ری ٹچ بھی کیا جائے۔ اے لو، وہ آ رہا ہے۔ آؤ بھائی آؤ، تمہاری ہی باتیں ہو رہی تھیں، ہم سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں۔ ارے یہ لکیریں تو کہتی ہیں کہ تم محبت میں کامیاب رہو گے۔ کون سی محبت میں؟ کوئی ایک محبت ہو تو معلوم بھی ہو۔ مبارکباد وصول کرو۔ کس بات کی؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ نہیں، میری شادی تو نہیں ہو رہی۔ تو پھر تو اور بھی مبارکباد۔ دراصل میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی کہ میں شادی کے متعلق سوچوں بھی۔ جب مستقل آمدنی کی صورت پیدا ہوگی تب سوچیں گے۔ تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو، میرے خیال میں تم پینشن ملنے کے بعد شادی کرنا۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں ہے، پورا فقرہ ہے۔ جانتے ہو محبت کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ جی مجھے تو نہیں معلوم، کیا حشر ہوتا ہے؟ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے لیے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ شادی کے لیے صرف 2 کی ضرورت ہے، ایک نوعمر لڑکی اور ایک بے صبر ماں۔ لیکن کورٹشپ کس قدر پر لطف وقفہ ہوتا ہے۔ کورٹشپ وہ وقفہ ہے جب لڑکا لڑکی کا تعاقب کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے پکڑ لیتی ہے۔ تم اس لڑکی کا ذکر کیوں نہیں کرتے جس سے ابھی ابھی مل کر آئے ہو؟ کیا بننا کیا تھا؟ شاید یہ پہلی نگاہ کی محبت ہے۔ ہاں تھی تو پہلی نگاہ کی محبت، لیکن بعد میں نے دوسری اور تیسری نگاہ بھی ڈال لی تھی۔ ویسے وہ لڑکی ہے بہت خوب، ہاں ہو بہو اپنے والد کا فوٹوگراف ہے اور اپنی والدہ کا فونوگراف۔ کئی سال سے اپنی عمر 18 برس ہی بتا رہی ہے۔ جانتے ہو عورت کی عمر کے 6 حصے ہوتے ہیں،
بچی، لڑکی، نو عمر خاتون، پھر نو عمر خاتون، پھر نو عمر خاتون اور پھر نو عمر خاتون۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں اس لڑکی کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ چھچوری ہے، بد دماغ ہے، چغلیاں کرتی رہتی ہے، لیکن ہر پارٹی میں اسے بلایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ جب وہ بول رہی ہو تو کسی اور کی بات سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ریڈیو کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ وہ آ گئی۔ آؤ بہن، سنا ہے تمہاری منگنی ہونے والی ہے۔ جی نہیں، میری منگنی تو نہیں ہو رہی، لیکن اس افواہ کا شکریہ۔ لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں، تمہاری قسمت میں 10 مرتبہ فلرٹ کرنا لکھا ہے، 4 مرتبہ تمہیں محبت ہوگی اور صرف 1 شادی ہوگی۔ اوہ، وہ کیوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا تم کبھی اپنے خوابوں کے شہزادے سے بھی ملی؟ دنیا کے اس منفرد شخص سے جس سے مل کر تمہیں یہ محسوس ہوا ہو کہ تم اور وہ محض ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں، کئی مرتبہ۔ کلب میں تقریریں ہوں گی اور میں کچھ دیر سے پہنچا ہوں۔ بڑی رونق ہے، تالیاں بج رہی ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی ابھی تقریر ختم کی، بہت سی خواتین آ گئیں اور ہمیں اگلی کرسیاں خالی کرنا پڑیں۔ مجھے آخری قطار میں جگہ ملی، لیکن متواتر باتیں کر رہے تھے اور اسٹیج وہاں سے کافی دور تھا، اس لیے تقریر صاف سنائی نہ دی۔ ایک خاتون تقریر فرما رہی تھیں۔ تقریر کچھ یوں سنائی دے رہی تھی: آج کا دن کتنا مبارک ہے، میاؤں۔ سب خواتین میاؤں میاؤں۔ عظیم الشان اجتماع، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، نہایت مسرت کا مقام ہے۔ وہ دن گئے کہ خواتین میاؤں، مرد میاؤں، اور دونوں میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، صاف صاف سنائی دیتی ہوں، عورت کا درجہ میاؤں، اور اگر خدا نخواستہ میاؤں میاؤں تو پھر نہ صرف میاؤں بلکہ میاؤں میاؤں میاؤں۔ اس دوران تالیاں بجتی ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے، نسوانی وقار، نسوانی دنیا، نسوانی میاؤں، اور اگر خدا نے چاہا تو بہت جلد میاؤں میاؤں۔ مگر مجھے ڈر ہے کہ مردوں کی بے جا ضد، ہٹ دھرمی، اکھڑ پن اور میاؤں میاؤں، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ماشاءاللہ میاؤں میاؤں، انشاءاللہ میاؤں میاؤں، سبحان اللہ میاؤں، جزاک اللہ میاؤں۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میں التجا کرتی ہوں کہ سب کی سب میاؤں میاؤں متحد ہو کر، ہم خیال ہو کر میاؤں میاؤں ہم ثابت کر دیں گی، پیاری بہنوں، میاؤں میاؤں۔ حاضرین زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، بیرے آ رہے ہیں، بیرے جا رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں۔ اب ایک حضرت تقریر فرما رہے ہیں، بڑی خونخوار مونچھوں اور بھاری پاٹدار آواز کے مالک۔ وہ کچھ یوں تقریر کر رہے ہیں: مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھوم بھوم، ضد سے کام نہیں چلے گا، باہمی مفاہمت، باہمی تبادلہ، بھوم بھوم، ایک دوسرے کی بھوم بھوم، اور پھر آپس میں مل کر بھوم بھوم بھوم۔ ہم سب شرائط ماننے کو تیار ہیں، ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ مرد اتنے ہٹ دھرم ہرگز نہیں ہیں، میری مانیے تو بھوم بھوم۔ دیکھیے نا، کتنے سال گزر چکے ہیں، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت بھوم بھوم اور مرد بھوم بھوم بھوم۔ ہرجائی پن، تتلیاں، فیشن اور بھوم بھوم۔ عورتیں اب تک اپنی حفاظت، مردوں کی طرف دیکھنا پڑا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ عورتیں کب بھوم بھوم۔ جب وہ وقت آیا تو سب سے پہلے میں بھوم بھوم، اس کے بعد سارے مرد بھوم بھوم۔ یہ مساوات کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کوئی آج کی بات نہیں، حالانکہ بھوم لیکن بھوم لہذا بھوم، خیر بھوم تو پھر بھوم بھوم بھوم۔ اب کمرے میں 2 پختہ عمر کے معزز حضرات بیٹھے ہیں۔ جلالی صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو وہ بے حد وسیع القلب اور وسیع الدماغ اور وسیع الخیال انسان ہیں۔ درست ہے، بے حد نیک اور بامروت انسان ہیں۔ ایسے راست گو اور نیک خصلت انسان بہت کم ملتے ہیں، اور پھر ان کے چہرے کی نورانی مسکراہٹ کیسی ہے، جیسے ولی اللہ ہوں۔ اس روز آپ کے ہاں اتفاق سے ملاقات ہو گئی، شاید وہ آپ کے عزیز دوستوں میں سے ہیں۔ جی نہیں، ہم دوست تو نہیں ہیں، بس واقف ہیں۔
میں ان کو آپ کا عزیز سمجھتا رہا ہوں، اس دن اکٹھے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ میرے عزیز نہیں ہیں، اس روز اتفاق سے مل گئے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ کے واقف ہیں۔ جی نہیں، خیر، تو وہ آپ کے عزیز نہیں ہیں؟ ان کے متعلق کچھ افواہیں سننے میں آئی تھیں، خدا جانے جھوٹ ہیں یا سچ۔ میں نے بھی بہت ساری باتیں سنی ہیں، اتنے سارے آدمی جھوٹ تو کیا بولتے ہیں، بس کچھ صداقت تو ہوگی ان باتوں میں۔ میرے خیال میں تو یہ افواہیں درست ہیں۔ اگر سچ پوچھئے تو وہ نہایت ہی نامعقول شخص ہے، بالکل بجا فرماتے ہیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ اول درجے کا رشوت خور اور چغل خور بھی ہے۔ میرے خیال میں اس قدر بیہودہ اور شرارتی انسان کلب بھر میں نہیں ہوگا۔ واقعی بے حد مردود اور خبیث انسان ہے۔ چند حضرات بیٹھے دوسرے ممالک کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کافی سیاحت کر چکے ہیں۔ میں اجنبی ممالک کے متعلق بہت زیادہ باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ وہاں پھل کیسے ملتے ہیں؟ خصوصاً کھجوریں تو بہت ارزاں اور مزیدار ہیں۔ سنا ہے وہ بے حد پراسرار اور رومان انگیز جگہ ہے۔ پرانے شہروں میں اب بھی الف لیلا کا سارا ماحول ہے۔ وہاں سردے بہت اچھے ہوتے ہیں اور انگور تو نہایت ہی عمدہ ہوتا ہے، سستے اور لذیذ۔ 2 آنے دے کر پورا ٹوکرا لے لو۔ اور مصر کیسا ملک ہے؟ فرعونوں کے مقبرے، اہرام ابو الہول، ان کے متعلق بھی بتائیے۔ ان تاریخی مقامات پر خوانچے والے بہت پھرتے ہیں اور مسافروں کو خوب لوٹتے ہیں، ہر چیز کی چوگنی قیمت وصول کرتے ہیں۔ ادھر اونٹ والے ہر مسافر سے یہی کہتے ہیں کہ قاہرہ چلیے، یہاں سے 10 کلومیٹر ہے، لیکن آپ سے خاص رعایت ہے، آپ کے لیے صرف 5 کلومیٹر۔ اور شام اور فلسطین، سنا ہے کہ وہاں جا کر انجیل کے سارے واقعات آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں۔ وہاں کاشتکاری بالکل نئے طریقوں سے کی جاتی ہے، چاروں طرف مشینیں ہی مشینیں ہیں، مشینوں کو بھی مشینیں ہی چلاتی ہیں۔ ترکی میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں کھانے پینے کا انتظام بہت اچھا ہے، دنیا کے بہترین ہوٹل ترکی میں ہیں۔ اور ایران تو بہت ہی خوشنما جگہ ہوگی، سعدی اور حافظ کا وطن۔ موسیقی، پھول، رنگینیاں، ہاں وہاں بادام اور کشمش بہت اعلیٰ درجے کے ملتے ہیں اور اس قدر ارزاں ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ اور مراکش، اگر کسی کو کباب کھانے ہوں تو سیدھا مراکش چلا جائے۔ شامی کباب، چپلی کباب، سیخ کباب۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں ہم صرف 3 رہ جاتے ہیں۔ وہ سیاح جس کا نام شاید کلیم ہے، میں اور ایک اور حضرت جو سیاح صاحب پر ناک بھوں چڑھاتے رہتے ہیں، آخر وہ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے انہی حضرت کی آواز آتی ہے، وہ خبیث سیاح چلا گیا یا نہیں؟ میں گھبرا جاتا ہوں اور جلدی سے جواب دیتا ہوں، جی ہاں، وہ خبیث سیاح تو کب کا چلا گیا، اس وقت تو یہاں کلیم صاحب بیٹھے ہیں۔ دوسرے کمرے میں سائنس کے پروفیسر ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے، گائے کا دودھ ایک دم سوکھ گیا ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور میرا لڑکا امتحان میں لگاتار فیل ہو رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے لیے تعویذ درکار ہے۔ آپ پیر صاحب قبلہ سے تعویذ بنوا دیں گے نا؟ جی ہاں ضرور۔ تو پھر بھولیے مت، دونوں تعویذ جلد بھجوائیے گا، گائے کا تعویذ اور میرے لڑکے کا تعویذ۔ بہت اچھا۔ ایک صاحب جو یہ سن رہے تھے غالباً نشے میں ہیں، نزدیک آ کر تاکید کرتے ہیں، اور دیکھیے اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ تعویذ بدل نہ جائے، کہیں گائے امتحان میں پاس ہو جائے اور لڑکا خدا نخواستہ۔ وہ معمر حضرات بیٹھے پی رہے ہیں، وہ سست الوجود شخص دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے، وہ جو اس کھڑکی میں نظر آ رہا ہے شاید اسے دنیا میں کوئی کام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے، اس لیے کہ میں خود دوپہر سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کا جام صحت ہے، چیئرز چیئرز۔ میں نے دونوں کے جام اس قدر پیے ہیں کہ اپنی صحت خراب کر لی ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ دوسروں کی صحت کو محض پیتے کیوں ہیں، کھاتے کیوں نہیں۔ مثلا اب میں ایک کیک لے کر کہوں، یہ رہی تمہاری صحت، یہ رہا تمہارا کیک، صحت، اور کھانا شروع کر دو۔ یہ ریڈیو پر کیا اوٹ پٹانگ موسیقی ہو رہی ہے؟ غالباً پکا گانا ہے۔ آپ کو فنون لطیفہ سے دلچسپی نہیں ہے کیا؟ جی ہے تو صحیح، میں ہمیشہ فنون لطیفہ کی عزت کرتا ہوں، لیکن فنون لطیفہ کو بھی تو کچھ میرا خیال ہونا چاہیے۔ مجھے رقص پسند ہے، گھوڑا گلی اور جیگا گلی، دونوں قسم کے رقص پسند ہیں۔ غالباً آپ کی مراد کتھا کلی رقص سے ہے۔ خیر اسے چھوڑیے، اب مصوری کے متعلق یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بڑی چڑ ہے جس سے میں ناواقف ہوں۔ مصوری کے بارے میں بھی اتنا کم جانتا ہوں، اس پر بحث کرتے ہوئے مجھے غصہ تک نہیں آتا، اتنے میں بہرا آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام بولتے ہیں، ان سے کہنا وعلیکم السلام۔
ملائیے ان سے، بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، ان کی کافی پریکٹس ہے، سال ہر سال سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں ان کا قائل نہیں جو اب تک پریکٹس ہی کر رہے ہیں، میں تو ایکسپرٹ لوگوں میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ یہ لیجئے سگریٹ۔ شکریہ۔ کون سا ہے؟ روسی سگریٹ ہے، میرا لڑکا فرانس سے بھیجا کرتا ہے۔ گھٹیا سگریٹ تو میں بالکل نہیں پی سکتا، میرے خیال میں سگریٹ کے برانڈ کا اثر پینے والے پر ضرور ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا کینچی مار کا سگریٹ پیا کرتا تھا اور ہر وقت اس کی زبان قطر قطر چلتی تھی۔ میں خود چند سال پہلے کیمل سگریٹ پیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ سچ مچ میرا قد بڑھتا جا رہا ہے، میں نے فوراً سگریٹ چھوڑ دیا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میرے ایک دوست بالکل دبلے پتلے تھے، جب سے انہوں نے ہاتھی مار کا سگریٹ پینا شروع کیا ہے وہ اس قدر موٹے ہو گئے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے۔ ویسے یہ روسی سگریٹ پیتے پیتے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ میں کمیونسٹ بنتا جا رہا ہوں، لیکن یہ نرا میرا وہم ہے۔ غالباً ہم فنون لطیفہ کا ذکر کر رہے تھے، کیا آپ کو شاعری سے بھی دلچسپی ہے؟ میں تو شاعری پر مفتون ہوں، مجھے فارسی شاعری بہت پسند ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ میز پوش بلبام نظر می آید، نہ بزورے نہ بازارے نہ بزر می آید۔ کیا کہنے ہیں فارسی شعروں کے، لیکن اپنے شعر بھی کچھ کم نہیں۔ غالب کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ تو کھائیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا۔ خوب ہے جی، خوب ہے۔ اور وہ کس کا شعر ہے؟ پیٹ میں درد اٹھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانے کیا یاد آیا۔ شاید یہ اسی شاعر کا ہے جس کا یہ ہے، ناحق ہم لنگوروں پہ ہے تہمت خود مختاری کی، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ چاہا جب بدنام کیا۔ کل میں نے ریڈیو پر ایک نہایت دردناک غزل سنی، بلیو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منع۔ غالباً فلمی چیز ہوگی، دیکھیے نا اس میں لطافت غائب ہے۔ آنسو بہانا ہے منع، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں سگریٹ پینا منع ہے۔ آپ درست فرماتے ہیں۔ اسی کمرے میں ذرا دور دور دو حضرات بیٹھے ہیں، شراب تو ایک طرف، یہ سگریٹ بلکہ لیمونیڈ تک نہیں پیتے۔ میں برسوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہوں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑا نہیں؟ ہرگز نہیں، میں بہت چالاک ہوں، میں مدتوں سے سیلون جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ تو آپ کو منع کون کرتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے، میرے حالات کچھ نا تسلی بخش ہیں، ویسے ہیں بالکل معمولی سے، اور ان کے درست ہونے میں کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ فقط مجھے 6 لڑکوں اور 5 لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنوانا ہے، پرانا قرضہ اتارنا ہے، زمینیں خریدنی ہیں، چھوٹی سی جائیداد بنانی ہے، بس۔ مگر سیلون جانے سے ان کا تعلق؟ میرے خیال میں آپ ابھی وہاں جا سکتے ہیں۔ جی نہیں، میں فی الحال وہاں ہرگز نہیں جا سکتا، ابھی کچھ عرصہ لگے گا۔ آپ ابھی جا سکتے ہیں اسی وقت، میں خود آپ کو اپنے ساتھ سیلون لے جاؤں گا، یا ہم حجام کو یہی کیوں نہ بلا لیں؟ اوفو، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں اس سیلون کا ذکر نہیں کر رہا، میں لنکا کا ذکر کر رہا ہوں۔ او، لنکا کا ذکر! آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میری بھی یہی آرزو ہے، لنکا جانا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ میں نے باقی سب تیاریاں کر رکھی ہیں، فقط ایک معمولی سی کسر باقی ہے۔ وہ کیا؟ فقط روپوں کا انتظار ہے۔ ویسے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس سال کے اختتام تک مجھے کہیں سے 50-60 ہزار روپے ضرور مل جائیں گے۔ کیوں، آپ نے کسی کاروبار میں روپیہ لگایا ہے یا حصے خریدے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا کسی نے آپ سے قرض لے رکھا ہے؟ نہیں نہیں، تو پھر؟ بس ویسے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس رہتا ہے کہ کسی دن جاتے جاتے مجھے راستے میں 50-60 ہزار روپے مل جائیں گے، یا کسی روز صبح اٹھوں گا تو تکیے کے نیچے روپے ہوں گے، یا کوئی چپکے سے میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں روپے رکھ جائے گا، اور جب یہ روپے مل گئے تو میں سیدھا لنکا کا رخ کروں گا اور بقیہ عمر پھر وہیں گزاروں گا۔ میرا بھی یہی پروگرام ہے۔ وہاں تو ہم ملا کریں گے۔ آپ وہاں کلب کتنے بجے آیا کریں گے؟ یہی کوئی 2 بجے کے قریب یا دوپہر کے لگ بھگ، اور 5 بجے واپس چلا جایا کروں گا۔ اور آپ؟ میں شام کو آیا کروں گا، کوئی 6 بجے کے قریب۔ تب تو پھر ملاقات ہونی تو مشکل ہے، آپ ذرا پہلے نہیں آ سکتے؟ جی مشکل ہے، اگر آپ کچھ دیر اور ٹھہر جایا کریں، 5 کی بجائے 7 بجے چلے جایا کریں۔ کلب میں شام کو شور و غل ہو جایا کرے گا، مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکوں گا، تب تو پھر میں بہت اداس رہا کروں گا۔
کاش کہ آپ کچھ دیر اور ٹھہر سکتے تو آپ ہی ذرا جلدی آ جایا کریں۔ ہاں یہ بات تو ہے شاید، لیکن میں اتنی جلدی نہ آ سکوں۔ دیکھیے آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتے میری۔ اچھا چلیے 5:30 سے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھوں گا، مگر میں وعدہ نہیں کرتا۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ 5 بجے تک آ جائیں۔ چلیے 5:35 سے ہی بس۔ اچھا مگر دیکھیے نا، ایک معمر حضرت سپہر سے جو پینا شروع کرتے ہیں تو آدھی رات تک پیتے رہتے ہیں۔ ان کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں۔ روایات مختلف ہیں، لیکن سب کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ٹریجڈی کو بہت دخل ہے اور وہ سدا کے غمگین ہے۔ آج تک کسی نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا۔ تقدیر نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، زندگی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ کہ آج تک انہوں نے اپنی زندگی کی المیہ داستان کسی کو نہیں سنائی۔ ایک شام کو نہ جانے کیوں مجھ پر مہربان ہو جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ میں نے ان کا جلتا ہوا سگار قالین سے اٹھا کر انہیں دے دیا، یا اس لیے کہ وہ شراب کی بوتل انگیٹھی پر بھول آئے اور میں نے اٹھا کر پکڑا دی۔ ہم دونوں ایک تنہا گوشے میں بیٹھے ہیں، وہ بے تحاشا پی رہے ہیں۔ میں ان سے ان کی زندگی کے متعلق سوال پوچھتا ہوں۔ پہلے وعدہ کرو کہ یہ داستان غم سن کر تم ہمدردی کا اظہار نہیں کرو گے۔ جب کوئی مجھ سے اظہار ہمدردی کرتا ہے تو میرے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ کٹھن ہو جاتا ہے۔ لو سنو، آج سے 10 سال پہلے میں بے حد مسرور انسان تھا۔ ہائے ہائے کیسے دن تھے وہ! دنیا مجھ پر رشک کرتی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ اس شخص کی مسکراہٹ میں سورج کی کرنوں کی سی چمک اور تازگی ہے۔ ان دنوں میرے پاس ایک ہرن تھا، کیا بتاؤں کتنا حسین اور پیارا ہرن تھا۔ ہم دونوں میں اتنا پیار تھا کہ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر۔ ان دنوں میں افریقہ میں تھا اور بے حد خوش تھا، اور ایک منحوس رات ایسی آئی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میں نے نیا ملازم رکھا تھا۔ رات کو جاتے وقت وہ کمبخت ہرن کو باندھتا گیا، پہلے اسے کبھی نہیں باندھا گیا تھا۔ رات کو خدا جانے بھیڑیے آئے یا کیا بلا آئی، اگر ہرن آزاد ہوتا تو وہ کسی کو اپنے ساتھ بھی نہ آنے دیتا۔ صبح میں نے دیکھا تو میرا ہرن اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ مدتوں میں بے چین اور بے قرار پھرتا رہا۔ انہوں نے گلاس بھرا اور پینے لگے۔ لیکن انسانی دل ایسی چیز ہے جو بھلائے سے بعض اوقات بہل جاتی ہے۔ ہرن کی جگہ ایک اور ہستی نے لے لی۔ یہ ایک طوطا تھا جسے میں اسپین سے گزرتے وقت لایا تھا۔ یہ طوطا بس نام کا طوطا تھا، ویسے انسانوں سے بہتر تھا۔ ہم گھنٹوں بات چیت کیا کرتے۔ اس طوطے کو ادب سے لگاؤ تھا۔ میں نے اسے نظمیں سنانا شروع کی جنہیں وہ بار بار دہراتا۔ قصہ مختصر، اس طوطے نے میری زندگی کو دوبارہ جینے کے قابل بنا دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن طوطے کے پنجرے کے ساتھ میری گرم یونیفارم ٹنگی ہوئی تھی۔ طوطے نے اس کا کچھ حصہ کتر ڈالا اور مجھ بد نصیب کو اتنی سی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اسے برا بھلا کہا اور ڈانٹا۔ ایک تنکے سے کچھ پیٹا بھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا سر سلاخوں سے باہر نکالا، چونچ سے پنجرے کے دروازے کی کیل نکالی اور پھر سے اڑ کر ایک درخت پر جا بیٹھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، پرانی رفاقت کا واسطہ دیا، معافی مانگی، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، لیکن میرے اس وحشیانہ سلوک سے اس کا ننھا سا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اڑ گیا اور پھر کبھی نہ آیا۔ اس کے بعد میرا کیا حال ہوا، میں دن رات نشے میں رہنے لگا۔ میں نے شراب کے علاوہ اور دوسری منشیات بھی شروع کر لیں، جھوٹ بولنا شروع کیا۔ ذرا ذرا سی بات پر مجھے غصہ آنے لگا۔ میری صحت بالکل گر گئی، ترقی رک گئی اور میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ انہوں نے خالی گلاس پھر بھرا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے، لیکن زندگی میں پھر بہار آئی اور میں پھر مسکرانے لگا۔ اس خوشگوار تبدیلی کی وجہ وہ پیاری پیاری دل آویز بطخیں تھیں جنہیں میں چین سے لایا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بطخیں مجھے کس قدر عزیز تھیں۔ جب وہ اپنی چونچ موڑ کر کنکھیوں سے مجھے دیکھتی تو میرا رواں رواں مسرت سے رقص کرنے لگتا، سیروں خون بڑھ جاتا میرا۔ شام کو ہم تینوں سیر کرنے جاتے۔ میں پھر تندرست و توانا ہو گیا اور بڑی سرگرمی سے اپنا کام کرنے لگا۔ قسمت کو میری یہ مسرت ایک آنکھ نہ بھائی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ اس مرتبہ اس کی ذمہ داری میری بیوی کی تھی، جو اس صبح وطن سے آئی تھی۔ اسے شکار کا شوق تھا۔
شام کو بندوق لے کر نکلی اور اسے شکار ملا تو کیا وہی پیاری بطخیں جو جھیل پر تفریح کے لیے گئی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ ایسی پیاری بطخیں، ایسے پیارے رفیق زندگی میں صرف ایک بار آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، دوستوں کو دھوکہ دینے لگا۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دوسری بوتل کھولی۔ زندگی کی تلخ ناکامیوں کی داستان شاید ابھی ادھوری تھی، ابھی تقدیر کو اور بھی کچوکے لگانے تھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پھر ملا۔ زندگی سوتے سوتے جاگ اٹھی اور دنیا مسکرانے لگی۔ میری زندگی میں ایک کتا آیا، بے حد حسین و جمیل کتا، نیک، وفادار، سمجھنے والا۔ اس نے میرے صبح و شام بدل دیے۔ میں پرانے غم ایک حد تک بھول گیا، لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا۔ میرا یہاں تبادلہ ہوا اور مجھے ہوائی جہاز سے آنا پڑا۔ کتا اسکاٹ لینڈ میں رہ گیا۔ جب میرا کنبہ لندن سے آیا تو ان کمبختوں نے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے عزیز جان کتے کو بھی ساتھ لے آتے۔ میں نے تار دیے، رقم بھیجی، آخر کتا سمندر کے راستے اسکاٹ لینڈ سے روانہ ہوا۔ جہاز والوں کی غلطی سے کتے کو کلکتے کی جگہ بمبئی اتار لیا گیا۔ میں خود کتے کو لینے کلکتہ گیا اور مایوس لوٹا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ بمبئی میں ہے۔ میں نے اسی روز اپنے بڑے لڑکے کو بمبئی بھیجا۔ وہ ناہنجار بے ایمان لڑکا فرسٹ میں گیا، فرسٹ میں آیا، اتنی رقم ضائع کی، لیکن کتے کا اتنا سا بھی خیال نہ رکھا، نہ اس کے آرام کی پرواہ کی، نہ اس کی خوراک پر احتیاط برتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتے کی طبیعت، جو سفر کی صحبتوں کی وجہ سے پہلے ہی ناساز تھی، بالکل علیل ہو گئی اور یہاں پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا۔ اب کیا بتاؤں میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، بس دن پورے کر رہا ہوں۔ یوں تو میرے بچے ہیں، بیوی ہے، دوست ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن مجھے کسی چیز سے بھی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دن بھی اتنا ہی تاریک ہے جتنی کہ رات۔ مجھ سا بدنصیب تو زمانے میں نہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ یہ ان دنوں کا بھی ذکر ہے جب میں کلب جانے سے پہلے گھنٹوں سوچا کرتا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ کیا سوشل بننا واقعی ضروری ہے؟ کیا میں اپنا فالتو وقت کسی اور طرح نہیں گزار سکتا؟